سگمنڈ فرائڈ، جس نے 19ویں اور 20ویں صدی میں ذہنی امراض کی تشخیص میں انقلاب برپا کر دیا۔ سگمنڈ فرائڈ کے نظریات پر بات کرنے سے پہلے اس کا کچھ مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ سگمنڈ فرائڈ 6 مئی 1856 کو موراویہ کے ایک چھوٹے سے شہر فرائبرگ میں پیدا ہوئے، جو اس وقت آسٹری ہنگری امپائر کا حصہ تھا۔ سگمنڈ فرائڈ کی زندگی کے 83 برس اس قدر پھیکے تھے، انہیں کسی آٹو بایوگرافی کی ضرورت نہیں۔ فرائڈ کی زندگی میں اس کے خیالات ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ سگمنڈ فرائڈ کا باپ جیکب فرائڈ اون کا تاجر تھا۔ جب سگمنڈ فرائڈ 3 برس کا تھا، اس کا باپ اپنے خاندان سمیت فرائبرگ سے ویانا منتقل ہو گیا۔ سگمنڈ فرائڈ کا پروفیشنل تعارف یہ ہے کہ انسانی فطری اشیاء کی نسبت حیاتی انسانی کے مختلف پہلوؤں کا کھوج لگانے کے لیے اس شعبے کی طرف آیا۔ وہ انسانی مصائب کو ختم کرنا اور معمہ کائنات کا سراغ لگانا چاہتا تھا۔ وہ اتنا ذہین تھا کہ تعلیم کے ابتدائی دنوں میں ہی اس نے عصبی مرکزی نظام پر تحقیق شروع کر دی، لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے اسے تحقیق ترک کر کے ویانا کے جنرل اسپتال میں نوکری کرنا پڑی۔ تھوڑے ہی عرصے میں نیورو اناٹمی اور نیوروپیتھالوجی اس کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اس نے کوکین کے بطور دوا استعمال پر تحقیق شروع کی۔ 1885 میں وہ پیرس میں چارکوٹ کی لیبارٹری میں کام کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں پر پہلی مرتبہ اس نے ہسٹیریا اور ہپناٹزم پر تحقیق کا آغاز کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب وہ فزیالوجی سے ہٹ کر سائیکالوجی کی طرف منتقل ہوا اور اس کے دائرہ کار میں دماغ کی جگہ ذہن نے لے لی۔ جب وہ ویانا واپس گیا تو اس نے ذہنی امراض کے علاج کے لیے پرائیویٹ کلینک قائم کیا۔ اس نے بچوں کے اعصابی امراض پر بھی کام کیا، جس میں جلد ہی اسے مستند ماہر کا درجہ حاصل ہو گیا، لیکن اس کی بنیادی دلچسپی نیوروسس کا علاج تھی۔ انہی دنوں ڈاکٹر جوزف برائر نے ہسٹیریا کی ایک مریض کا مختلف طریقے سے علاج کیا۔ یہ علاج کیسے کیا، اس کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ یہی طریقہ علاج اس پورے فکری نظام کی تکمیل پر منتج ہوا جسے اس نے تحلیل نفسی کا نام دیا۔ نیٹ فلکس ویب سیریز فرائڈ دیکھنے سے پہلے اور سگمنڈ فرائڈ کے نظریات پڑھنے سے پہلے مجھے بھی لگتا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی بھی ذہنی بیماری نہیں ہے، لیکن جب اس کے متعلق پڑھا تو محسوس ہوا کہ میں مختلف ٹراماز اور مختلف پوشیدہ ذہنی امراض کے بیچ جونج رہا تھا، جس نے میرا کانفیڈنس اور خود پر یقین کرنے کی طاقت اور ماضی کے صدمات سے مستقبل کے برا ہونے کا ڈر، ان سب کچھ چھین رکھا تھا۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ فرائڈ کے نظریات سنیں اور پڑھیں۔ شاید میں خود بھی نہیں جانتا کہ نظریہ تحلیل نفسی کی مدد سے فرائڈ میرے اندر کس گہرائی تک اتر گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی نظریہ تحلیل نفسی کی مدد سے ذہنی عادات اور سوچنے کے طریقہ کار کو بدل ڈالیں۔ میں یہ خیالات شیر اختر خان صاحب کی کتاب سگمنڈ فرائڈ کے نظریات سے سگمنڈ فرائڈ کو پیش کروں گا۔ پس منظر: تجسس انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ انسان نئی چیزوں کی دریافت میں لگا رہتا ہے، لیکن جب کوئی نیا تصور سامنے آتا ہے وہ خود اس کی مخالفت کرتا ہے۔ بعض اوقات مخالفت بہت خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے، خاص طور پر جہاں معاملہ جذبات کا ہو اور اس کا رویہ اس کی فطری تجسس میں روک بن جاتا ہے۔ سگمنڈ فرائڈ نے پہل جب اپنی تحقیقات شائع کی تو اس کی مخالفت خطرناک حد تک کی گئی۔ وہی فرسودہ اعتراضات دہرائے گئے کہ یہ نئے نتائج ذلت آمیز ہیں، مادہ پرستی کے مترادف ہیں، ملحدانہ خیالات کے حامل ہیں، انسان کو اس کے بلند مقام سے نیچے گرا دیں گے، اس کی نظروں میں خود اپنی عزت نہیں رہے گی، وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھے گا۔ یہ سب کچھ جمالیات، روحانیات، اخلاقیات اور مذہب ہے جسے انسان دل و جان سے عزیز جانتا ہے۔ مشہور انگریز شاعر کیٹس کو ڈر تھا کہ اگر طیف اسپیکٹرم کے ذریعے قوس قزح کے رنگوں کو دیکھا گیا تو اس سے جمالیاتی لذت مفقود ہو جائے گی۔ اس کے خیال میں قوس قزح سے اس صورت میں لذت اٹھائی جا سکتی ہے کہ اس میں ایک اقفا رہے، یوں ہی یہ اقفا جاتا رہا لذت بھی ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ کسی سائنسدان نے یہ محسوس نہیں کیا کہ سائنس کی روشنی میں دیکھنے سے کائنات کی حیرت انگیزیاں کم ہو جاتی ہیں۔ بخلاف اس کے کہ جس قدر علم بڑھتا ہے سائنسدان محسوس کرتے ہیں کہ وہ بہت کم جانتے ہیں، وہ ابھی بہت کچھ جاننے کے قابل ہیں۔ فلکیات، ایسٹرونومی سے ستاروں کی دلکشی کم نہیں ہو جاتی،
وہم جہالت سے جنم لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی وہم اور جہالت سے چمٹا رہتا ہے۔ تجزیہ نفس ان وہموں کی اصلیت پر روشنی ڈالتا ہے اور اخفا، مسٹری اور جہالت کی گہرائیوں میں جھانکتا ہے۔ ذہن اب تک سائنس کی دسترس سے باہر سمجھا جاتا تھا، لیکن اب سائنس کے اصول اس کو سمجھنے میں استعمال کیے جانے لگے ہیں۔ اس سے جو انکشافات ہوئے ہیں وہ اتنے حیرت انگیز ہیں کہ زندگی کی ساری قدریں بدل دیتے ہیں۔ شخصیت ایک نیا روپ لے لیتی ہے اور ذہن کی گہرائیوں میں ایسی گھناؤنی اور مسخ شدہ صورتیں ابھر آتی ہیں جو چھپ چھپ کر ہماری زندگی کے ہر شعبے پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔ ہر سائنس کی تکمیل میں ایک عمر صرف ہوتی ہے، چنانچہ سگمنڈ فرائڈ کی زندگی بھر کی انتھک کوششیں، تحقیقات اور تجربات تجزیہ نفس کی تشکیل کا باعث بنے۔ اس میں اس کے باوفا شاگردوں کی محنتیں بھی شامل ہیں۔ تجزیہ نفس کے ارتقائی مطالعہ میں ہمیں ایک اور شخصیت کا تعارف ہوتا ہے۔ یہ ویانا کا مشہور ڈاکٹر جوزف برائر ہے، جس نے ایک مریضہ کے علاج کے دوران میں بعض ایسی علامتیں دیکھیں جن پر تجزیہ نفس کی عمارت کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ مریضہ 21 برس کی نہایت عقل مند لڑکی تھی جس کے دائیں ہاتھ اور پاؤں پر سخت فالج کا حملہ ہوا۔ اس کے ساتھ فقدان احساس، اینستھیزیا بھی تھا۔ بعض اوقات بائیں ہاتھ پر بھی اسی طرح کا حملہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی آنکھوں کی حرکات میں فطور پیدا ہو گیا تھا اور اس کی بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ اس کا سر بے قابو ہو گیا تھا۔ اس کو کالی کھانسی تھی۔ کھانا کھاتے وقت اس کی طبیعت مالش کرتی تھی اور ایک دفعہ تو وہ ہفتوں پانی نہ پی سکی، باوجود اس کے کہ اس کو سخت پیاس لگتی تھی۔ اس کی قوت گویائی بہت کم ہو گئی۔ اس نقص میں اتنی ترقی ہوئی کہ وہ اپنی مادری زبان نہ تو بول سکتی تھی اور نہ سمجھ سکتی تھی۔ ان تمام اختلافات کی انتہا اس پر ہوئی کہ اسے غائب دلی، اسٹیٹ آف ایبسنٹ رہنے لگی۔ اس کے دماغ میں انتشار رہتا، ہذیان نے اس پر قبضہ جما لیا۔ مختصر یہ کہ اس کی تمام شخصیت بدل گئی۔ جوزف برائر نے اس مریضہ کے ساتھ ہمدردی اور دلچسپی کا اظہار شروع کیا۔ شروع میں اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس کی کس طرح مدد کر سکتا ہے، لیکن یہ کام اس کے لیے غالباً بہت آسان تھا، کیونکہ اس مریضہ کا ذہن اور اس کی سیرت بہت اعلیٰ قسم کے تھے۔ اپنے ہمدردانہ مشاہدے سے ان وسائل کو دریافت کر لیا جن سے پہلی مدد ممکن ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ مریضہ غائب دلی یا اپنے نفسی تغیر کی حالت میں کچھ بڑبڑاتی ہے۔ یہ ان متلازمات سے پیدا ہونے والے الفاظ ثابت ہوئے جن میں اس کا خیال منمک کو مصروف رہتا تھا۔ برائر نے ان الفاظ کو اخذ کیا اور ان پر ہپناٹزم کی حالت طاری کر کے ان کو اس کے سامنے دہرایا۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی متلازمات فی الموقع موجود ہیں تو ان کا احیا ہو جائے۔ مریضہ نے اس کے احگار سجیشن کو قبول کر لیا اور اس سے ان نفسی تخلیقات کا احیا ہوا جو اس کے غائب دلی کے زمانے میں اس کے خیالات پر متصرف تھے۔ یہ تخلیقات حد درجہ دلگیر اور پراندادہ تھے اور وہ جن میں اکثر شاعرانہ حسن تخیل کی شان نظر آتی تھی ان کو ہم بیداری کے خواب بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ عموماً اس لڑکی کی حالت سے شروع ہوتے تھے جو اپنے باپ کے بستر علالت کے پاس بیٹھی ہے۔ جب وہ اس قسم کے چند تخیلات بیان کر دیتی تو گویا وہ آزاد ہو جاتی اور اپنی طبعی ذہنی زندگی کی طرف اود کر آتی تھی۔ یہ حالت صحت کے بعد کئی گھنٹے تک باقی رہتی، لیکن اگلے ہی دن غائب دلی کی نئی حالت پیدا ہو جاتی۔ یہ بھی نوزائیدہ تخلیقات کے بیان کر دینے سے ختم ہو جاتی تھی۔ اس خیال کا پیدا نہ ہونا ناممکنات سے تھا۔ یہ وہ نفسی تغیر جس کا اظہار غائب دلی کی حالتوں میں ظاہر ہوتا، ان تمیجات اور ہیجانات کا نتیجہ تھا جو ان حد درجہ جذبی تخیلات سے پیدا ہوتے تھے۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ مریضہ اپنی اس بیماری میں صرف انگریزی زبان بولتی اور سمجھتی تھی۔ اس نے خود اس طریقے علاج کا نام علاج بالمکالمہ، ٹاکنگ کرز رکھا تھا اور وہ مزاحاً اس کو دودھ کا صاف کرنا کہتی تھی۔ اس تمام واقعے سے برائر کا ذہن اس حقیقت کی طرف منتقل ہوا کہ اس تنزیہ روح سے بار بار غور کرنے والی ذہنی بادلوں کے عارضی دفعے کے علاوہ اور بھی کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہپناٹزم حالت میں مریضہ کو وہ صورتحالات اور وہ تمام تلازمی روابط یاد دلایا جائے سکتے ہیں جس سے اس مرض کے تمام آثار پہلی مرتبہ پیدا ہوئے تو یہ آثار غائب ہو جائیں گے۔ حالات یوں تھے: ایک گرمی کے موسم میں سخت گرمی پڑ رہی تھی اور مریضہ کو پیاس کی سخت تکلیف تھی۔ کیونکہ بغیر کسی ظاہری علت کے وہ اچانک پانی پینے کے ناقابل ہو گئی۔ وہ پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں لیتی، لیکن جوں ہی اسے منہ کے پاس لے جاتی وہ اسے اس طرح پھینک دیتی گویا اسے پانی سے ڈر لگتا۔
ظاہر ہے کہ ان چند سیکنڈ کی مدت میں وہ غائب دلی کی سی حالت میں ہوتی تھی۔ اس حالت میں صرف تربوز وغیرہ کھاتی اور ان ہی سے اپنی پیاس بجھاتی تھی۔ یہ حالت کوئی 6 ہفتے باقی رہی کہ ایک دن ہپناٹزم کی حالت میں وہ انگریزی گورننس کا ذکر کر رہی تھی جس سے اسے سخت نفرت تھی۔ سب سے آخر میں اس نے بیان کیا کہ اور کرات اور نفرت کی ہر علامت سے اپنے بیان کی تائید کی کہ ایک دن میں اس کے کمرے میں گئی کہ کیا دیکھتی ہوں کہ اس کا چھوٹا سا کتا جس سے مریضہ ڈرتی تھی گلاس میں پانی پی رہا ہے۔ آداب مراسم سے اس نے حادثے کا کسی سے ذکر نہ کیا۔ اب جب کہ وہ اپنے رکے ہوئے اور دبے ہوئے غصے کا پرجوش اظہار کر چکی تو اس نے پانی مانگا اور بلا تکلف و تکلیف بہت سا پانی پی گئی۔ جس وقت وہ اس حالت سے بیدار ہوئی اس وقت اس کے لبوں پر گلاس کا کنارہ تھا۔ اس کے بعد یہ سب علامات مستقلاً محو ہو گئیں۔ اس سے قبل کسی ڈاکٹر نے ہسٹیریا کی علامات کا اس طرح علاج نہ کیا تھا یا کوئی ڈاکٹر اس کی علت کے تفہیم کے اس قدر قریب نہ پہنچا تھا۔ اب اگر یہ توقع پوری ہو سکتی تھی کہ باقی دیگر بلکہ شاید اکثر دیگر علامات بھی اس طرح پیدا ہونے اور ان کا علاج اس طرح ہو سکتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا زبردست بار آور انکشاف ہوتا۔ برائر نے اس طرف سے اپنا اطمینان کرنے میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا اور وہ دیگر سنگین علامات کی مرضیاتی پیدائش پیتھوجینسز کی زیادہ باقاعدہ تحقیقات کرنے لگا۔ بالآخر اس کی توقع پوری ہوئی۔ تقریباً تمام علامات بالکل اسی طرح پیدا ہوئی تھیں۔ یہ تاثری تجربات کے باقیات تھے یا چاہو تو ان کی تلچھٹ کہہ لو۔ اسی وجہ سے بعد ہم نے ان کا نام نفسی جراحت سائیکک ٹراما رکھا۔ میں نے اس وقت تک ہسٹیریا کی صرف ایک اثر کی پیدائش کا حال بیان کیا ہے کہ یہ اس بات کا نتیجہ تھی کہ کتے نے گلاس میں پانی پی لیا تھا اور اس نے اس سے پیدا ہونے والے جذبات کے اظہار کی بجائے انہیں دبا دیا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ سامعین اس کے علاوہ ہسٹیریا کے دیگر آثار کے متعلق بھی اسی بیان کے سننے کے لیے بے قرار ہیں، لیکن میں بہت سی مثالیں بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال سامعین کی تسکین اور ان کے اطمینان کے لیے صرف ایک اور مثال اور بیان کیے دیتا ہوں۔ میں نے کہیں کہا ہے کہ مریضہ کی بینائی خراب ہو گئی تھی۔ برائر نے ذیل کے طریقے سے اس کو خارجی علتوں کا نتیجہ ثابت کیا۔ ایک دفعہ مریضہ کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے باپ کے بستر علالت کے پاس بیٹھی تھی کہ اس کے باپ نے اس سے وقت دریافت کیا۔ وہ آنسوؤں کی وجہ سے صاف نہ دیکھ سکتی تھی، لہٰذا اس نے اپنی آنکھوں پر زور دیا۔ وہ گھڑی کو اپنی آنکھوں کے پاس لائی جس کی وجہ سے اس کا ڈائل بہت بڑا بڑا نظر آنے لگا۔ یہ ہوا کہ اس کے آنسوؤں کو دبانے کی کوشش تاکہ اس کا مریض باپ اسے روتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ ایک دفعہ رات کے وقت وہ بہت تشویش کی حالت میں اپنے مریض باپ کو تک رہی تھی جسے اس وقت بہت شدید بخار تھا۔ وہ در حقیقت ویانا کے ایک ڈاکٹر کی منتظر تھی جو اس کے باپ پر عمل جرائی کرنے والا تھا۔ اس کی ماں کچھ دیر کے لیے باہر چلی گئی تھی۔ مریضہ باپ کے پلنگ کے پاس ایک کرسی پر بیٹھی تھی اور اس کا بازو کرسی کے تکیے پر لٹکا ہوا تھا۔ اس پر حالت محویت طاری ہوئی جس میں اس نے ایک سانپ کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ یہ سانپ اس کے باپ کی طرف اس انداز سے بڑھا گویا وہ اس کو کاٹنے جا رہا ہے۔ اغلب یہ ہے کہ اس سے قبل گھر کے پیچھے باغ میں بہت سے سانپ دکھائی دیے اور اسے ڈر لگا تھا کہ ان ہی قدیم تجربات نے اس وقت کے وہم کا مواد مہیا کیا۔ اس نے سانپ کو مارنے اور بھگانے کی کوشش کی لیکن معلوم ایسا ہوتا تھا کہ اس کو فالج ہو گیا ہے، لہٰذا وہ حرکت نہ کر سکتی تھی۔ اس کا دایاں بازو جو کرسی کے تکیے پر لٹک رہا تھا سو گیا تھا۔ اس طرح یہ فاقد الاحساس اور مفلوج ہو گیا تھا۔ جب اس نے اپنے بازوؤں پر نگاہ کی تو اس کی انگلیاں چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئیں اور ان کے ناخن ان سانپوں کے سر اس نے غالباً اپنے مفلوج دائیں بازوؤں سے سانپ کو بھگانے کی کوشش کی تھی۔ اسی طرح اس کا فقدان احساس اور فالج سانپ کے وہم کے ساتھ متلازم ہو گیا۔ جب یہ رفع ہو گیا تو اس نے یہ قصہ بیان کرنا چاہا لیکن طاقت گویائی جواب دے چکی تھی۔ وہ کسی زبان میں اپنے ماضی الضمیر کا اظہار نہ کر سکتی تھی۔ بالآخر اس کو ایک انگریزی گیت کے چند الفاظ یاد آئے۔ اس کے بعد وہ صرف اسی زبان میں سوچ اور بول سکتی تھی۔ جب ہپناٹزم کی حالت میں اس حادثے کی یاد کا احیاء کیا گیا تھا تو بازو کا فالج جو ابتدا مرض سے موجود تھا اس کا علاج ختم ہو گیا۔ طبی لحاظ سے یہ ایک عام دلچسپی کا واقعہ تھا لیکن فرائیڈ کی بالغ نظری نے اس معمولی واقعہ کے پس پردہ بہت بڑی حقیقت کو پا لیا۔
اتنی بڑی حقیقت کہ اس نے ساری زندگی اس کی چھان بین میں صرف کر دی۔ یہ اسی محنت اور مشقت کا ثمر ہے جو آج وہ ایک نئی نفسیات کا بانی تسلیم کیا جا رہا ہے۔ برائر فرائڈ سے 14 برس بڑا تھا، دونوں میں دوستی تھی اور دونوں مل کر ہسٹیریا کے متعلق تحقیقات کر رہے تھے۔ فرائڈ نے دیکھا کہ ہسٹیریا کے متعدد علامات ایسی ہیں جو آج رونما ہوتی ہیں اور کل غائب ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ علامات غیر مربوط طور پر جسم کے مختلف حصوں میں بھی منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھ کر وہ اس کو سمجھنے کی کٹو میں لگ گیا۔ اب تک کسی نے اس طرف توجہ نہ کی تھی اور نہ کسی کو یہ سوچا تھا کہ ان ہسٹیریائی علامات کا کچھ نفسیاتی مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ یہی کہا جاتا تھا کہ یہ علامات کسی دماغی عارضے کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں یا مریض کے خیالات میں بے ربطی کا نتیجہ یہ علامات ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تحقیقات کے اس میدان میں اس سے پہلے کسی نے قدم نہیں رکھا تھا، کیونکہ یہ میدان بہت سنگلاخ تھا۔ برائر نے تھوڑی دور چل کر فرائڈ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ اکیلا تھا، بالکل اکیلا تھا، مگر اس کے باوجود وہ آگے بڑھتا گیا۔ اس نے دریافت کیا کہ ہسٹیریا کی علامات اور ان کی مختلف اشکال کا تعلق مریض کے ماضی سے ہوتا ہے۔ اس نے ماضی کے واقعات کی یادوں کو ہپناٹزم کے ذریعے تازہ کیا۔ حالانکہ خیال کیا جاتا ہے کہ ماضی کی یہ یادیں مردہ ہو جاتی ہیں، اس نے بتایا کہ یہ مردہ نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے اعمال و افعال پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔ فرائڈ سے قبل مشہور فلاسفر شوپنہار نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، جو اشارہ ہی رہا، مگر فرائڈ نے پوری طرح تحقیقات کی اور یہ خیال تجزیہ نفس کا سنگ بنیاد ثابت ہوا۔ شروع میں فرائڈ ہپناٹزم کے ذریعے ہسٹیریا کے مریضوں کا علاج کیا کرتا تھا، لیکن بعض مریض ایسے بھی تھے جن پر ہپناٹزم کا عمل کارگر نہ ہوتا۔ ان کے لیے ایسے طریقے کی ضرورت تھی جس سے ان کے ماضی کی یادوں کو ابھارا جا سکے۔ فرائڈ ایسے مریضوں کو آرام سے بٹھا دیتا اور انہیں اپنی داستان حیات سنانے کو کہتا اور تاکید کرتا کہ کوئی بات خواہ کسی قسم کی ہو کیوں نہ، ہرگز نہ چھپائے، نہ کسی واقعہ کو معمولی جان کر یا ندامت کے باعث پوشیدہ رکھے۔ یہ طریقہ کارگر ثابت ہوا اور اسے اب تلازم اختیاری یعنی فری ایسوسیشن کہا جاتا ہے۔ ہپناٹزم کے دوران میں بعض مریضوں پر زور ڈال کر ماضی کی یادوں کو ابھارنا پڑتا تھا۔ یہی وقت لازم اختیاری میں بھی باقی رہا۔ زور ڈالنے کے باوجود مریضوں کے ذہن میں ایسی چند قوتیں تھیں جو یادوں کو ابھرنے سے روکتیں اور مزاحمت کرتی تھیں۔ یہ مزاحمت ریزسٹنس تجزیہ نفس کے نظریات کو وسعت دینے میں بہت کارآمد ثابت ہوئی، کیونکہ یہ مزاحمت ہی وہ قوت تھی جو یاد کو ابھرنے نہیں دیتی تھی۔ دبی ہوئی یادیں اگرچہ غیر شعوری تھیں، لیکن ان کے اثرات بہت زیادہ تھے اور پھر پر لطف یہ کہ مریض خود ان اثرات سے بے خبر ہوتے۔ مزید تحقیقات کے دوران میں اس کشمکش کی زیادہ وضاحت ہو گئی اور فرائڈ نے معلوم کر لیا کہ دبی ہوئی یادیں جو ایسا اثر پیدا کرتی ہیں ایک خاص قسم کی اور مریض کی اخلاقی، سماجی اور جمالیاتی اقدار کے بالکل متضاد ہوتی ہیں، اور ان کا یاد رکھنا مریض کے لیے ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ یہی وہ سراغ تھا جس کے ذریعے وہ ان دبی ہوئی یادوں کی توضیح کر سکا۔ تلازم اختیاری فری ایسوسیشن کے ذریعے اسے جو مواد ملا اس سے جلد ہی واضح ہو گیا کہ مریض کے خواب نہایت معنی خیز ہوتے ہیں۔ اس سے قبل ماہرین نفسیات یا اتباع نے خواب پر کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کیا تھا۔ فرائڈ نے سب سے پہلے خواب کی طرف توجہ کی اور اس کے ذریعے کئی ایسے مسائل حل کر لیے جو ہزاروں سالوں سے یوں ہی چھوڑ دیے گئے تھے۔ اس نے خواب کی تعبیر میں وہ کمال حاصل کیا کہ اس کی یہ تحقیقات نفسیات میں ایک اہم اور قابل قدر اضافہ ہے۔ خواب کے ذریعے ذہن کی گہرائیوں میں جھانکا جا سکتا ہے۔ فرائڈ کی کتاب خواب کی تعبیر انٹرپریٹیشن آف ڈریمز دنیا کی بہترین اور جامع کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اپنی تحقیقات کے دوران فرائڈ کو جنس کی اہمیت کا علم ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ذہنی کشمکش میں جس سے اعصابی امراض پیدا ہوتے ہیں، جنس بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس اہمیت کی روشنی میں جب اس نے اعمال کا جائزہ لینا شروع کیا تو حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ فرائڈ کے جنسی نظریات کی سب سے زیادہ مخالفت ہوئی، علمی حلقوں میں ایک ہلچل مچ گئی، مگر اس کے باوجود اپنے کام میں لگا رہا۔ اس کے سامنے ایک اور حقیقت آئی اور وہ بچے کی نشوونما تھی۔ وہ عجیب و غریب اور حیران کن نتائج پر پہنچا۔ اس نے ثابت کیا کہ بچے کی ابتدائی زندگی میں جنس کا کافی دخل ہوتا ہے۔ یہی دخل دیو مالا
توم پرستی سماجی اور مذہبی اداروں کے پس پردہ مخفی طاقت بن کر زندگی پر چھا جاتا ہے۔ اسی روشنی میں زندگی کے بہت سے مسائل حل کر دیے جو اب تک دھندلکوں میں تھے۔ فرد اور نسل کی نشوونما کو سمجھنے میں بچے کی جنس کا نظریہ بہت مدد دیتا ہے۔ فرائڈ 10 برس اکیلا کام کرتا رہا۔ اس عرصے میں اس کے نظریات کو قبول کرنا تو کجا کسی نے اس سے ہمدردی کا اظہار تک نہیں کیا، لیکن بلاخر اس کی انتھک کوششیں رنگ لائیں اور چند لوگ اس کے پیرو بن گئے۔ 1910 میں تجزیہ نفس کی بین الاقوامی انجمن انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف سائیکو انالیسس کی بنیاد رکھی گئی۔ 1913 میں اس کی ایک شاخ برطانیہ میں قائم کی گئی اور آہستہ آہستہ اس کی اور شاخیں مختلف ممالک میں قائم ہوئی۔ اب زندگی کا ہر شعبہ تجزیہ نفس کے نظریات سے متاثر ہے اور تجزیہ نفس طبی نفسیات کے دائرہ سے نکل کر پوری زندگی پر حاوی ہو چکا ہے۔ ایک مختصر پس منظر کے بعد ہم سگمنڈ فرائڈ کے نظریات کی طرف آتے ہیں۔ ذہنی زندگی، لاشعور۔ ایک زمانہ تھا جب ذہن کو مختلف صلاحیتوں کے مطابق تقسیم کیا جاتا تھا، لیکن فرائڈ نے ثابت کیا ہے کہ ذہنی زندگی میں ایک ناقابل تردید وحدت اور تسلسل ہوتا ہے، یعنی ہم پر ایک خاص لمحے میں جو کچھ گزر چکا ہے اور جو گزر رہا ہے اس کا تعین کر سکتے ہیں۔ یہاں کوئی بات محض حادثے کے طور پر نہیں ہوتی، اور طبعی دنیا کی طرح ذہنی اقلیم میں بھی موقع یعنی چانس کا دخل ہوتا ہے۔ جو باتیں غیر متوقع اور حادثہ معلوم ہوتی ہیں، حقیقت میں وہ ایسی نہیں ہوتی۔ اپنی ذہنی زندگی کے بہت زیادہ حصے سے ہم بے خبر رہتے ہیں، اور جو کچھ جان پاتے ہیں وہ محض نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات وہ بالکل الگ، بے میل اور بے سبب معلوم ہوتا ہے۔ فرائڈ کے نزدیک نفس، سائیکی، خواہ وہ کسی حالت میں کار فرما ہو، ایک وحدت ہے، اور اس وحدت کے دو رخ ہیں، ایک لاشعور اور دوسرا اعلیٰ لاشعور، اور یہ دونوں زندگی بھر متواتر عمل اور رد عمل کرتے رہتے ہیں۔ ان میں لاشعور زیادہ اثر آفرین ہے۔ فرائڈ ذہن کو ایک ایسا آلہ تصور کرتا ہے جسے دو طریق سے حرکت میں لایا جا سکتا ہے، ایک خارجی اور دوسرا داخلی۔ جب کسی خارجی مہیج کو ٹکر لگتی ہے تو اس میں جوش پیدا ہوتا ہے، تو اس کی سرگرمی ایک جانب رونما ہو جاتی ہے۔ بھوک یا اسی قسم کی کوئی اور جبلی طاقت جب داخلی طور پر مہیج بن کر سرگرم عمل ہوتی ہے تو اس کا رخ دوسری جانب ہوتا ہے۔ کئی حالتیں ایسی بھی ہیں جب یہ دونوں محرکات ایک ساتھ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال اس بھوکے آدمی کی سی ہے جو کھانے کو دیکھ کر للچا جاتا ہے۔ فرائڈ کا خیال ہے کہ تمام ذہنی اعمال لاشعور سے شروع ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض فوراً شعور میں آ جاتے ہیں اور باقی کسی وجہ سے وہیں رک جاتے ہیں۔ جبلی محرکات جو ہمارے اندر سے شروع ہوتے ہیں اور جن کا سرچشمہ لاشعور ہوتا ہے، ان کا سمجھنا چندہ دشوار نہیں۔ اسی طرح روزمرہ کی زندگی میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کا محرک بیرونی ہوتا ہے اور جنہیں ہم بخوبی سمجھ جاتے ہیں۔ آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ کے اندر کوئی چیز ایک آواز سنتی ہے، مثلاً گھڑیال کی آواز، مگر شعوری طور پر آپ کو یاد نہیں ہوتا کہ ایسا ہوا ہے۔ فرائڈ ذہن کو 3 گروہوں میں تقسیم کرتا ہے۔ شعور، کانشیس، جب ہم اپنے خیالات سے ایک خاص وقت میں باخبر ہوتے ہیں۔ قبل شعور، پری کانشیس، یہ شعور کا کنارہ ہے جہاں سے خیالات موقع میل کے مطابق فوراً شعور میں آ جاتے ہیں۔ لاشعور، یہاں ایسے خیالات ہوتے ہیں جو آسانی سے شعور میں نہیں آتے اور نہ لائے جا سکتے ہیں۔ ان کو باہر نکالنے کے لیے ایک خاص طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذہن میں ایک مخصوص واسطہ ایجنسی کار فرما رہتا ہے اور اسی کی اجازت سے کوئی خیال ذہن کے ایک گروہ سے دوسرے میں جا سکتا ہے۔ اس واسطہ کو اعتصاب، سنسرشپ کا نام دیا گیا ہے۔ جنگ کے دنوں میں حکومت سیاسی حالات کو ضبط میں رکھنے کے لیے اعتصاب کا محکمہ قائم کر دیتی ہے، اور یہ اس محکمے کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کسی خبر کو روک لے یا اس کو نشر ہونے دے۔ یہ اعتصاب لاشعور اور شعور کے مابین ہوتا ہے۔ شعور اور قبل شعور کے درمیان بھی یہ اعتصاب ہے، لیکن بہت ہی کمزور حالت میں وہ واسطہ جو اس اعتصاب کو بروئے کار لاتا ہے وہ اس دباؤ کی مانند ہے جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اس کے ذریعے بعض خیالات شعور سے باہر رہتے ہیں، اور بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں جب انہیں یاد کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کی مزاحمت میں پیدا ہوتی ہیں اور یاد کرنے والا انہیں یاد نہیں کر پاتا۔ ذہن کا مطالعہ ایک اور زاویہ نگاہ سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس کی حرکی یعنی ڈائنامک حالت ہے۔ اس ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ لاشعور مجموعہ ہوتا ہے ان ہیجانات اور خواہشات کا جو فرد کی زندگی کے ابتدائی دور سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ اساسی ہیجانات جبلی اکساٹیں
مسلسل لاشعور میں جمع ہوتی رہتی ہیں اور کوشاں ہوتی ہیں کہ باہر نکلے کا کوئی راستہ پا کر اپنی تسکین کا سامان بیم پہنچائیں۔ فرائڈ نے اس ذہنی قوت کو اڈ کہا ہے۔ یہی وہ سرچشمہ ہے جہاں سے ذہن جبلتوں سے قوت حاصل کرتا ہے۔ بلا تفریق یہی سارے ذہن کی اساس ہے۔ بچے کی زندگی کے ابتدائی ایام میں اس ایڈ کا ایک حصہ خارجی دنیا سے متعلق ہو کر باقی تمام حصے سے متمیز ہو جاتا ہے۔ اس حصے کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ فرد کے جسم نامی آرگنزم اور خارجی دنیا میں جس میں انسانی ماحول بھی آ جاتا ہے میں تعلقات قائم کرے۔ اس کا نام ایگو یا انا ہے۔ ایگو کا مطلب اپنی ذات لیا جا سکتا ہے۔ اس سے اپنی شخصیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایگو ایڈ کے متعلق رویہ ناقدانہ ہوتا ہے۔ وہ ایڈ کے ہیجانات کی بعض مانگوں کی تسکین کرتا ہے، بعض کو قابل ملامت قرار دے کر رد کر دیتا ہے۔ ایگو کا ایسا کرنا دباؤ، ریپریشن کہلاتا ہے۔ دباؤ سے کوئی خیال صرف شعور سے پرے ہی نہیں رکھا جاتا بلکہ خود ایگو سے پرے رکھا جاتا ہے۔ جو ہیجانات اس طرح دبائے جاتے ہیں وہ ایڈ کی ابتدائی حالت کا ایک مخصوص جز بن جاتے ہیں۔ البتہ یہ ہیجانات لاشخصی ہوتے ہیں۔ اس طرح جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کا اظہار ہم یوں کر سکتے ہیں کہ میں ایگو فلاں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر کوئی اور ذات ہے جو میں نہیں ہوں، وہ فلاں بات کرنا چاہتی ہے۔ یاد رہے کہ شعور دوسری خواہش سے بے خبر ہوتا ہے۔ یہاں ایک مشکل قابل غور ہے۔ جس طرح ایڈ کا ایک حصہ کٹ کر دبی ہوئی ایڈ بن جاتا ہے اس طرح نشوونما کے دوران میں ایگو کا ایک حصہ باقی کل سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ یہ سپر ایگو یا ضمیر ہے۔ اس کا تعلق ایگو سے زیادہ ایڈ سے ہوتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ ایگو اور ایڈ کے تعلقات کی نگہبانی کرتا رہے اور ایگو کو ان خطرات سے آگاہ کرے جو دبے ہوئے ہیجانات کے باعث ایڈ سے ظاہر ہوں۔ احتساب جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہی سپر ایگو ہے۔ ایگو دباؤ کا عمل کرتا ہے، سپر ایگو نہیں۔ ایگو سپر ایگو کے اشارے پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ بچے کی ابتدائی زندگی کے پہلے 5 سالوں میں اس پر والدین کا جو اثر ہوتا ہے اسی سے سپر ایگو مرز وجود میں آتا ہے۔ یہ ہو بہو ان کی تعلیم کی نقل نہیں ہوتی بلکہ اس کی مضبوطی کا انحصار بچے اور والدین کے جذباتی تعلق پر ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا بحث کو ہم مختصر یوں دہراتے ہیں کہ ذہن میں 4 حالتیں پائی جاتی ہیں۔ بنیادی ایڈ جس کا ایک حصہ ایگو کہلاتا ہے، باقی حصہ جو ایگو کے معیار پر پورا نہیں اترتا اور دب جاتا ہے، ایگو اور اس کا ایک حصہ جو رفتہ رفتہ سپر ایگو کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ فرائڈ کا خیال ہے کہ وہ رجحانات اور کام جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے خود بخود اسی طرح ظہور میں آتے ہیں جس طرح جسمانی اعمال اس کے نزدیک شخصیت کا تصور صرف ایگو تک محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی شخص کے سامنے اس کے لاشعور کا مظاہرہ ہوتا ہے تو وہ اپنے ان دبے ہوئے ہیجانات کو جو اس کے ذہن کی گہرائیوں سے نکالے گئے ہیں اپنا ماننے سے انکار کر دیتا ہے، کیونکہ یہ دبے ہوئے ہیجانات وہ خیالات ہیں جنہیں بد اخلاق امورل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ خیالات اس وقت بد اخلاق قرار دیے جا سکتے ہیں جب انہیں اخلاق کے ترازو پر تولا جائے۔ اصل میں یہ خیالات لا اخلاق نان مارل ہوتے ہیں اور صحیح یا غلط کا کوئی احساس ان سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ان میں اکثر خیالات جنسی ہوتے ہیں یا مخاصمانہ ہاسٹائل نوعیت کے ہیں۔ اس میں ظالمانہ اور جارحانہ خیالات بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن مخاصمانہ خیالات کا بیشتر حصہ بھی نتیجہ ہوتا ہے جنسی جبلی ہیجانات کے پورا نہ ہونے کا۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دبے ہوئے ہیجانات زیادہ تر جنسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سپر ایگو انسانی ساخت کا سب سے زیادہ اخلاقی حصہ ہے اور عام طور پر ضمیر کو جس قدر با اخلاق سمجھا جاتا ہے وہ اس سے زیادہ با اخلاق ہے۔ اس لیے فرائڈ کہتا ہے کہ انسان اس سے زیادہ بد اخلاق ہے جس قدر وہ اپنے تئیں جانتا ہے۔ سپر ایگو کی نشوونما اگر پوری طرح نہیں ہوتی تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ایک عمر تک بچے اخلاق کا بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں۔ اپنے ماحول سے اخلاق کے جو معیار وہ قائم کر لیتے ہیں ان میں ذرا سی لغزش ان کے لیے ایک گناہ عظیم ہوتی ہے۔ وہ اس کے خطرناک نتائج سے ڈر جاتے ہیں۔ بچپن کی ساری ناخوشیاں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر یہ حالت زیادہ مدت تک رہے یا اس کے ذریعے جبلی ہیجانات پر قید و بند لگا کر انہیں کسی اور راستے پر ڈال دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ معصومانہ افعال جن میں چلنا پھرنا اور کھانا بھی شامل ہے خود بخود ممنوع قرار پائے جائیں گے۔ یہ استثناء شعوری طور پر کوئی معذوری کہی جائے گی
لیکن حقیقت میں یہ اعصابی بد نظمی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ قبل شعور اور شعور میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ اس میں شعور کی صفت مفقود ہوتی ہے، لیکن لاشعور کی بہت سی صفات ایسی ہیں جو شعور کی صفات سے ان کی حد بندی کرتی ہیں۔ ان میں سے بعض تو شعوری طریقہ کار سے بہت زیادہ امتیاز رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر لاشعور میں وقت اور نفی کے تصورات نہیں ہوتے۔ لاشعور غیر فانی ہے، اس کی اقلیم میں کوئی انجام ہے نہ ماضی، یہاں کوئی بات بھولتی نہیں، اس کے تصورات اشیاء اور اعمال کی غیر لفظی نان وربل تصویر ہوتے ہیں۔ الفاظ کا تعلق شعور یا قبل شعور تک ہوتا ہے۔ لاشعور اور شعور پر غور کرتے ہوئے ہم نفسی نظام کے بنیادی تصورات کا مطالعہ کر آئے ہیں۔ ہم جان چکے ہیں کہ ایک تخلیقی قوت ہر ذی حیات زندگی کو اکساتی رہتی ہے، اور یہی قوت اڈ ہر ذہنی عمل کے ساتھ مختلف مقدار میں باہر نکلنا چاہتی ہے۔ اگر اسے باہر نکلنے کا راستہ مل جائے تو اس میں ایگو کو مسرت، تسکین اور سکون میسر آتا ہے۔ اس نفسی قوت کے اس رجحان سے ہی ذہنی زندگی کی روش متعین ہوتی ہے۔ فرائڈ اس رجحان کو خواہش، وش اور ڈیزائر کا نام دیتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ نفسی زندگی انہیں خواہشات سے بنتی ہیں، اور یہی خواہشات نت نئے ہیجانات پیدا کرتی ہیں جو بعض اوقات الجھنوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان تمام ہیجانات یا نفسی قوت کے نکلنے کے راستوں کا مقصد دو ایسے اصولوں کی تکمیل ہوتا ہے جن پر ہماری ذہنی زندگی کا انحصار ہے۔ ان میں سے ایک اصول لذت، پلیئر پرنسپل ہے، اور دوسرا اصول حقیقت، ریئلٹی پرنسپل۔ اصول لذت فرد کے ابتدائی جبلی دور میں بطور بنیاد کے کام آتا ہے، اور جب بیرونی تہذیبی طاقتیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے۔ زندگی میں ہمیں جو بھی تجربہ ہوتا ہے، یہ اصول اسے لذت یا دکھ، پین کے ترازو میں تولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ تجربے سے لذت ہوئی یا دکھ پہنچا۔ اس اصول کا معیار داخلی ہوتا ہے۔ یہ اصول ذہنی قوت کی ابتدائی اصل صورت پیش کرتا ہے۔ انسانی نشوونما کے شروع کے ادوار اس کی خصوصیت ہیں۔ یہ فرد اور نسل یعنی ریسز دونوں میں کار فرما ہوتا ہے۔ بچے کی ذہنی زندگی اور بہت حد تک وحشی انسانوں میں یہ بآسانی نظر آ سکتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا کام یہ کہ فرد کی بہت سی جبلی خواہشات کی تسکین کے لیے مسلسل مانگیں پیش کرتا ہے، خواہ ان کے لیے اسے کیا کچھ کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں خود غرضی، ذاتی منفیت، ہٹ دھرمی اور سماج بیر پایا جاتا ہے۔ بچے کی زندگی کا معمولی سا مطالعہ بتا دیتا ہے کہ اس کے ہر فعل کے پیچھے اصول لذت کام کرتا ہے۔ بچہ اپنی خواہشات سے آگاہ ہوتا ہے اور ان کو پورا کرنے کے لیے ضد کرتا ہے۔ اس کی ابتدائی صورتیں خوراک، بستر کی گرمی، ماں کی گود اور ایسی مانگیں ہوتی ہیں۔ یہ اصول چونکہ بچے میں صاف نظر آتا ہے، اس لیے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اصول صرف بچوں تک محدود ہے، بلکہ جب ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو قدیم زمانے سے اس کا سراغ ملتا ہے۔ اس زمانے کے انسان نے اپنے ایسے ہیجانات سے جن میں خون خواری اور ذاتی فائدہ ہوتا تھا دور رہنے کے لیے محرمات، ٹیبوز بنائے تھے۔ آج کا مہذب انسان بڑی چابک دستی سے ان خواہشات کو چھپا لیتا ہے اور معلوم نہیں ہونے دیتا کہ اصول لذت ہی اس کے کردار کا ذمہ دار ہے۔ کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے کہ ہم تلخ حقیقت کی طرف متوجہ ہونا نہیں چاہتے، ان باتوں کو پسند کرتے ہیں جن سے ہمیں مسرت ملے؟ تہذیب کے ارتقاء سے ہماری زندگی پر جو کلچرل، اخلاقی، مذہبی اور سماجی اثرات ہوتے ہیں، ان سے اس اصول کی ابتدائی صورت میں کچھ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ ارتقاء اس اصول یا اس کی اثر آفرینی کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ ہمیشہ بلا واسطہ، لاشعور میں یا بالواسطہ شعور کی مختلف حالتوں میں اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ یہ کبھی اصول حقیقت سے بھی اشتراک کر لیتا ہے اور کبھی اس کے خلاف عمل پیرا ہوتا ہے۔ اصول حقیقت پر کاربند ہوئے بغیر فرد کا بقا محال ہے۔ زندہ رہنے کے لیے اسے بیرونی طاقتوں کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ پانی، آگ، ہوا، خوراک وغیرہ ایسی حقیقتیں ہیں جن کا خیال رکھنا زندگی کے لیے لازمی ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حقوق ضروریات اور ان کی طاقت کا خیال بھی اسی اصول کا متقاض ہے۔ یہ سب باتیں وحشی انسانوں تک موجود تھیں۔ لاشعور میں احساس کا عنصر غالب ہوتا ہے اور شعور میں استدلال کا۔ اسی سے شعوری زندگی میں معقولیت آ جاتی ہے۔ جب ایک نومولود دنیا میں آتا ہے تو اس کی شعوری زندگی ماحول کے مطابق بننے لگتی ہے۔ بچہ اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے وہی اعمال کرتا ہے جو دوسرے پسند کرتے ہیں۔
اس کی نفسی کیفیات اگرچہ غیر فانی اور قوی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آہستہ آہستہ ماحول سے ہم آہنگ ہونے کی سعی میں لگا رہتا ہے۔ جب وہ ایسا کر نہیں پاتا تو اس کی ذہنی حالت میں ایک نئی صورت پیدا ہوتی ہے جسے ذہنی کشمکش کہا جاتا ہے۔ تہذیب کی پابندیوں اور قیود کے باوجود ابتدائی نفسی حالت آسودگی کی کوشش کرتی ہے۔ یوں ان قیود اور ان خواہشات میں جو آسودگی چاہتی ہیں ٹھن جاتی ہیں۔ ہیجانات میں متبادر عدل بدل ہوتا رہتا ہے۔ یہ اصول لذت جبلی تقاضوں پر اکساتا ہے۔ معقولیت پسندی ان تقاضوں کو اس حد تک روکتی ہے جس کی ماحول توقع رکھتا ہے۔ ادھر لاشعور میں ابتدائی نفسی اثر آفرینی تبدیلی اور ترمیم میں گزرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آتا ہے جب یہ تہذیب کی بہت سی پابندیوں کو اختیار کر لیتی ہے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے بچوں کے خوابوں کی مثال دی جا سکتی ہے۔ بچے خواب میں ماں یا آیا کو مار ڈالتے ہیں، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، انہیں دکھ پہنچا کر لذت محسوس کرتے ہیں۔ جاگتے ہیں، ماں یا آیا انہیں روکتی اور ٹوکتی رہتی ہیں، ان کی خلاف مرضی پر ان پر حکم چلاتی ہیں۔ بچے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے خلاف جو خیالات پیدا ہوتے ہیں انہیں شعور میں بھی نہیں لا سکتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بظاہر طور پر ماحول سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن خواب میں یہ خیالات نکل کر ماں یا آیا کے خلاف اظہار کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ بچوں تک محدود نہیں بلکہ عام زندگی میں جن لوگوں سے ہمیں اپنے مفاد کا خطرہ رہتا ہے، ہم انہیں خوابوں میں مردہ یا بیمار دیکھتے ہیں یا وہ کسی لمبے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ شعوری خواہشات کو متواتر دبایا جاتا ہے اور اس دباؤ سے لاشعور رنگ لیتا اور اپنی تخلیق کرتا ہے۔ وہ خواہشات جنہیں دبایا جاتا ہے لاشعور میں پناہ لیتی ہیں اور موقع پا کر کبھی خواب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں اور کبھی واما یعنی فینٹیسی کی شکل۔ مختلف اشکال میں اس کی ایک مثال آرٹ ہے، جس سے دبی ہوئی خواہشات کو ایک راستہ مل جاتا ہے اور اعصابی تناؤ جو دباؤ کا نتیجہ ہوتا ہے کم ہو جاتا ہے۔ آرٹسٹ فنکار کی زندگی میں واما کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے۔ فنکار کی زندگی میں جبلی تقاضے ایک شعور برپا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فنکار عزت، قوت، دولت، شہرت اور عورت کا خواہاں ہوتا ہے، لیکن ان کو حاصل کرنا اس کے بس کا روگ نہیں، اس لیے اس کی تمنائیں ناسودہ رہتی ہیں۔ وہ ان کی تسکین کے لیے حقیقت سے منہ موڑ کر اپنی خواہشات کو واما کی دنیا میں ایک نئی تخلیق کے روپ میں پیش کرتا ہے۔ ان خواہشات میں اس لبیڈو بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ راستہ بہت خطرناک ہے اور نیوراتی الجھنوں سے جا ملتا ہے۔ ایک عام شخص جس کی عمر 50 برس کے لگ بھگ تھی، بہت حساس واقعہ ہوا تھا۔ اس کا الجھا ہوا مزاج دیکھ کر خود اسے اور اس کے احباب کا خیال تھا کہ اس کے کردار میں نسائیت ہے۔ وہ مردانہ تگودو اور لذتوں کی طرف زیادہ مائل نہ ہوتا۔ وہ فنکار تھا اور خواب و خیال کی دنیا کا بسیا۔ وہ خواب میں اکثر بد کلامی کا مرتکب ہوتا، حالانکہ اس کی شعوری زندگی کے اہم ترین عناصر اس کی شرافت، نرمی اور خوش کلامی تھے۔ پریشان رہتا کہ خواب میں وہ کیوں ایسے مناظر دیکھتا ہے جہاں اسے بد کلامی کرنی پڑتی ہے۔ تجزیہ نفس کے دوران میں معلوم ہوا کہ اسے بچپن میں ماں سے زیادہ محبت تھی، لیکن اس کے باوجود کیا مجال وہ گھر میں ذرا سا شور کر پائے، کہیں چمچہ گر گیا، کھڑاک ہو گیا یا فرش پر زور سے قدم پڑ گیا تو اس کی شامت آ جاتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ماں کے اس رویے کے خلاف جو غم و غصہ اس کے اندر پیدا ہوتا لاشعور میں دبایا جاتا، بخلاف اس کے کہ دوسرے بچے ادنیٰ قسم کے مذاق، بد کلامی اور بد زبانی سے اپنا دل ہلکا کر لیا کرتے تھے۔ ایک عام اور مہذب گھرانے کے بچے میں جو فرق نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام بچے کو اپنے اظہار کے زیادہ موقع ملتے ہیں۔ اس کے ماحول میں قیود تھوڑی ہوتی ہیں۔ ان پڑھ طبقے کے لوگ جسمانی اور جنسی معاملات میں اپنے جذبات کا اظہار بڑی بے باکی سے کرتے ہیں۔ وہ جنس کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتے جتنا مہذب سوسائٹی میں لیا جاتا۔ تھیٹر، تماشے میں ادنیٰ درجے کے تماشائی اپنے جذبات کا اظہار کس فراخ دلی سے کرتے ہیں۔ ہر انسان ان تہذیبی قوتوں سے متاثر ہوتا ہے جن میں وہ رہتا ہے۔ یہ قوتیں ہر سوسائٹی میں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ حقیقت آرٹ جو لاشعور کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے کے مطالعہ سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہر زمانے میں آرٹ پر قیود ہوتی ہیں اور ہر زمانے میں ان قیود کی صورت مختلف ہوتی ہے۔ تہذیب کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ قیود کڑی ہوتی جاتی ہیں۔ اجتناب کا آرٹ جنسی جذبات کے اظہار میں بے باک ہے، مگر آج کا آرٹ وہی جذبات اشاروں یعنی سمبلز میں پیش کرتا ہے۔
روزمرہ زندگی میں لاشعور کا دخل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی رفیقہ یا یاد کے انتخاب میں انجانے بعض ایسی جسمانی اور ذہنی علامات کی تلاش کرتا ہے جو اس کی پیاری ماں، بہن، آیا یا کسی اور عورت میں پائی جاتی تھیں، جن کا تاثر ابھی تک لاشعور میں موجود ہے۔ بعض اوقات ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں ہی اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس کا باعث کوئی ایسی شکل، رنگ، آواز، طور طریقے یا شخصی خصوصیات ہوتی ہیں جو کبھی ہمیں محبوب تھیں مگر پھر لاشعور میں مدفون ہو گئی۔ جو ہی ان کا ذرا سا سراغ ملتا ہے ہم اس طرف کھنچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو ایک مثالی پیکر، عورت کا ہو یا کسی خاص مقام کا، کی جستجو رہتی ہے۔ جب تک ان کی خواہش پوری نہ ہو ان کی زندگی میں ایک خلا رہتا ہے، حالانکہ اس کا انہیں شعور نہیں ہوتا۔ نفس لاشعور کا شعور پر اثر دیکھنے کے لیے کسی پاگل شخص یا ایسے شخص کا جس پر ہپناٹزم کیا گیا ہو معائنہ کرنا چاہیے۔ ان حالتوں میں وہ شخص ایسے افعال کا مرتکب ہوتا ہے جنہیں شعور کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی ذہنی حالت ہوتی ہے جب لاشعور اور شعور کی قوتیں ایک دوسرے سے الجھتی رہتی ہیں۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو کر ایک مربوط ذہنی روح، مائنڈ اسٹریم میں بہنے لگیں تو اسے دماغی توازن کہا جاتا ہے۔ اس حالت کا میسر آنا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ جس سے یہ میسر آ جائے تو وہ اپنی ذہنی قوتوں کو سرتوں اور شادمانی کے اصول میں صرف کر سکتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فنکار اور تخلیقی کام کرنے والے اسی نعمت سے مستفید ہوتے ہیں۔ فنکار اور تخلیقی کام کرنے والے شخص میں یہ دونوں عنصر مل جاتے ہیں۔ جب وہ شعوری طور پر تخلیق کر رہا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ اس کا لاشعور مصروف عمل ہوتا ہے۔ پابندیاں اٹھ جاتی ہیں۔ لاشعور اپنی بات کہہ سکتا ہے اور شعوری بڑی فراخ دلی سے اسے قبول کرتا ہے، اس کی تعویل کرتا ہے، اور اسی طرح جو ذہنی اور جذباتی علم اسے حاصل ہوتا ہے وہ اسے کام میں لاتا ہے۔ لاشعور اور شعور میں جتنی ہم آہنگی ہوگی اسی قدر زیادہ تخلیق فنکار آگے بڑھ کر دنیا کے علم و آرٹ میں اضافہ کرے گا۔ دنیا کا اعلیٰ آرٹ اس ہم آہنگی کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی شخص ان دونوں کے امتزاج کے عمل کو بخوبی سمجھ پاتا ہے تو اپنی استعداد اور تخلیقی قوت سے پوری طرح کام لے سکتا ہے۔